أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ غالباً لوگوں نے اس روایت کے سلسلے میں نقد کیا ہے اور اشکال کیا ہے، لیکن اس مسئلے میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر عدم یعنی نہیں ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے، جو روایات ظاہر ہوتی ہیں، روایات کے ظواہر ہیں، وہ یہ کہ عدم خصوصیت ہے، یعنی یہ چیز خاص اس موقع کے لیے نہیں، ہر موقع میں مورد استعمال ہے۔ کیونکہ بعض فقہا اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ بغیر مضاربے کے نقدین ہو سکتا ہے، بات صحیح ہے، ہاں، لیکن اوف بالعقود وہاں ہے جہاں پہ شرعی جواز پہلے سے موجود ہو، کیونکہ ہر زمین جو ہے وہ دینار اور درہم نہیں ہے، کیونکہ دینار و درہم کی کوئی خصوصیت تو نہیں ہے، صرف وہ کیونکہ جو اصل ہے وہ ان کی قیمت ہے جس کی اہمیت ہے۔ تو ضروری ہے کہ اگر ہم قاعدے کو قبول کریں تو کسی ایک پیسے کا ہونا ضروری، یعنی سونے میں خریدا جائے یا چاندی میں خریدا جائے یا اس کی قیمت پہ خریدا جائے۔ اور جو چیزیں بیان ہوتی ہیں روایات میں یہ مثال ہے، خصوصیت نہیں کہ بس اسی مورد میں، كمثال لا كخصوصية، يعني هذا الاستظهار مع هذا الاستظهار وہی فرق جو بھولنے میں اور سہو میں ہے۔ نسیان کا مطلب ہے بھول جانا، اور سہو کا مطلب ہے کہ اس کا ارادہ کچھ اور کرنے کا تھا لیکن کچھ اور ہو جائے، بس اس کو یاد ہے کہ مجھے سورہ حمد پڑھنا ہے نماز میں، لیکن سورہ حمد نہیں پڑھتا، کوئی اور سورہ پڑھتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بھول جاتا ہے کہ سورہ حمد پڑھنا ہے، یا بھول ہی جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، ایک دفعہ کہ نہیں اسے یاد ہے لیکن سورہ حمد کی جگہ کوئی اور سورہ غلطی سے پڑھ دیتا ہے، تو یہ جہل الگ چیز ہے اور نسیان ایک الگ چیز ہے اور سہو ایک الگ چیز ہے۔ میدونم دو تا چیزه، اما مثل نسیان و جهل که دو چیزه، سهو و نسیان دو چیزه. بعد یعنی چی؟ کثیر النسیان زیادہ بھولنے والا اس کی گواہی قبول نہیں کرتے، یعنی کثیر النسیان یعنی بہت زیادہ بھولنے والا ہے تو اس کو یاد نہیں رہے گا، کیونکہ ہر انسان اس طرح کا ہے، کبھی کبھی کوئی چیز بھول جاتا ہے، یعنی وہ انسان جس کا بھولنا جو ہے وہ متعارف عام سے زیادہ ہو۔ مسلم ہے اس بات پہ کہ یہ جائز نہیں ہے، نہیں، دیکھیں اپنے لیے وقف نہیں کر رہا ہے، اس نے فقراء کے لیے وقف کیا، خود بھی وہ فقیر ہو گیا۔ حسینیہ کے حکم میں، مسجد کے حکم میں نہیں ہے، اس نے وقف کیا ہے عموم لوگوں کے لیے، آج اس کے حالات خراب ہو گئے، ہاں، لیکن اگر اپنے نفس کے لیے مثال کے طور پر وقف کرے تو صحیح نہیں، وقف نہیں ہے یعنی، لیکن یہ امکان میں ہے کہ وہ جس چیز کے لیے وقف کرے بعد میں خود بھی اس کا مصداق بن جائے، تب کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں ہر مصداق
اس لائق نہیں ہے کہ اس کی تطبیق کی جا سکے. اگر اس کی اگر وہ کام کا ہے حسینیہ میں دفن کیا جا سکتا ہے، بمباڑے میں دفن کیا جا سکتا ہے، کوئی بالاخره اس کو مقصود نہیں، لیکن مسجد میں اشکال ہے، بعض اجازت نہیں دیتے. ہاں اگر دفن کی منافعات رکھتا ہو تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر منافعات نہیں رکھتا تو کیوں نہیں، جائز ہے. یہ وقف ہوا ہے حسینیہ کے لیے، امام باڑے کے لیے، تمام حسینیہ کے احکام کے ساتھ. کیوں نہیں، ہم بعض چیزوں ہمارے لیے ہے، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج، یہ حقیقت شرعی رکھا ہے، حقیقت متشرعہ نہیں ہے ہمارے پاس. شیخ حسن پسر جو تھے شہید ثانی کے بیٹے، انہوں نے ذکر کیا اس کو. امام صادق، امام باقر علیہ السلام کہ نماز اور روزہ اور حج اور اس طرح کے دیگر امور یعنی جب معصومین کا زمانہ تھا، جب وہ نماز کہتے تھے، صلاۃ لفظ کہتے تھے، تو ان کے ذہن میں یہی آتا تھا، یہی نماز آتی تھی. نہیں، جب میں کہہ رہا ہوں صادقین کے زمانے میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا تھا تو اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا. ہاں دوسری جگہ پہ جیسے مضاربے کو حقیقت شرعیہ نہیں کہہ سکتے، عرف میں جو بے ہے اس کو حقیقت شرعیہ نہیں ہے اس کے پاس. بے ضرری جائز نہیں ہے، جنس کا جنس سے بدلنا جائز نہیں ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. حوالے کا مسئلہ ہے، صلح کا مسئلہ ہے، رہن کا مسئلہ ہے، یہ سب یہ روایات میں موجود ہے کہ ایک دفعہ قرآن پوری طرح سے نازل ہوا قلب پیغمبر پر، اور ایک دفعہ رک رک کے بس 2 بار قرآن نازل ہوا ہے، ایک بار ٹکڑے ٹکڑے میں اور ایک بار مسلم پورا قرآن. وہ شب قدر تھی. اس جہت سے کہ بعثت سے پہلے تھے، بعثت کے بعد ہمیں ذہن میں اس وقت نہیں، لیکن اگر آپ روایت کو ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا آپ کو. غالباً سورے موجود ہیں روایت، اور مثال کے طور پہ ہر سورہ پوری آیتوں کے ساتھ یہاں پہ نازل نہیں ہوا ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. دیکھیں مجھے یاد نہیں، ممکن ہے کتابوں میں موجود ہو.
یہی لہٰذا بہت سے انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا. وہ لوگ جو زمانے معصومین میں بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. جو ان کو مومن وہ جس کو اللہ امتحان لیتا ہے قلب کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، پھر وہ قبول کرتے ہیں ولایت کو. تمام مومن، ہر وہ شخص جو مومن ہے تو اللہ اس کے قلب کا امتحان لیتا ہے. مومن معصوم تو نہیں ہے، ہاں ایمان اس کا صحیح ہے، عقیدہ اس کا صحیح ہے. مومن کا امتحان لیتا ہے اللہ. مومن سے مراد واقعی مومن، نہ کہ وہ مومن جو ظاہر میں مومن ہے لیکن ہے نہیں مومن. اس سے کہا ہے خدا نے کہ تم نہ کو مومن ہو گئے بلکہ کو اسلم، نہ مسلمان ہو گئے ہو. بحث یہی ہے کہ جلال یعنی نجاست کھانے والا جانور یہ ہر نجس کو کھاتا ہے یا انسان کی نجاست کو کھاتا ہے. بہت سے نے کہا ہے کہ میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ جلال وہ حیوان ہے، وہ حلال گوشت ہے لیکن اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، کہ وہ انسان کی غلاظت کو کھانے کا عادی ہو جائے، یا مثال کے طور پر مردار کو کھانے کا عادی ہو جائے. البتہ محل اختلاف ہے یہ. اس کی جو غلاظت ہے مدفوع ہے وہ پاک ہے، صاف ہے. استحالہ ہو جائے گا، یہ سب استحالہ ہو جائے گا. اسم اعظم اگر جانتا ہو کہ اسم اعظم کیا ہے، نہیں خاص کلمہ ہے. آخر نہیں ہے اس کے پاس کسی پاس ایمان خاص ہو، یہ صحیح نہیں ہے. کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ سے مخصوص ہے، کچھ جو معصومین کے لیے بھی استعمال ہے. معصوم نے کہا ہے کہ ان کا استعمال ہمارے لیے صحیح ہے. دعا میں موجود ہے کہ اس کو غیر خدا کے علاوہ غیر خدا کو نہیں جانتا، صرف خدا کے پاس علم ہے. بس یہ کہ خدا نے معصومین سے بیان کر دیا ہے. روشن نہیں ہے بات، واضح نہیں ہے یہ باتیں. نہیں یہ صحیح نہیں ہے. ضروری ہے کہ اس کا وجود باقی رہے. دیکھیں
على حرم الإمام الحسين عليه السلام، الحرم باق يصير وقف على النار. هذا الحرم حرم جو ہے وہ باقی رہنے سے کوئی انسان حرم کو سلام کرنا چاہتا ہے. على الفقراء إشكال بي لا، الموقوف لازم يكون شيء باقي. يعني مثلا کسی چیز کو موقوف کرنے کے لیے ضروری کوئی شے باقی ہو اپنی حالت میں، جیسے زمین ہے، جیسے بلڈنگز ہیں، جیسے کالج ہے. الشمع مو باقي، أما الشمع يصير واقف على الحرم الشريف المبارك. أما يسوي وقف هذا الشمع على زيد اللي في اليوم يموت اللي إلى آخر، الوقف على ما لا أول له أو لا آخر له هذا مو صحيح. دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. قتلي امام حسين في كربلاء کیا امام حسین قاتل کربلا میں دفن نہیں ہوئے؟ دفن ہوئے، لیکن ملائک ہے نقال جو بدل دیتے ہیں، وہاں سے ہٹا دیتے ہیں. کیوں نہیں؟ ظاہر روایت یہی ہے. یہ لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں قتل ہوئے، اور انہوں نے صاحب امام حسین کو قتل کیا. لوگ کہاں دفن ہوئے بعد میں؟ یہ لوگ وہیں دفن ہوئے. شرافت میں اس جگہ کوئی شک نہیں، لیکن مومن کے لیے، نہ کہ کافر یا ملحد کے لیے یا دشمن اہل بیت کے لیے. یہ کہ انسان اگر نجف میں یا قم میں یا مشہد میں یا کربلا میں دفن ہو جائے تو کافی نہیں ہے. کیا نوح کے بیٹے کے لیے شرافت نہیں ہے، عزت شرف نہیں ہے کہ اس کا باپ نبی ہے، جناب نوح ہے؟ لیکن نہیں ہے. یہ اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے. مثلا نجف میں دفن ہو جانا، کربلا میں دفن ہو جانا، یہ علامت نہیں ہے کہ انسان اچھا تھا. یہ حدیث شریف جو ہے تزاحم کے دلائل میں سے ایک حدیث ہے. اس کو وہ چیز ہے جو معصوم نے بیان کی ہے. اگر دو مثال کے طور پر واجب میں تزاحم آ جائے، مزاحمت آ جائے، یا ایک حرام ہے ایک حلال میں مزاحمت آ جائے، یا دو حرام میں مزاحمت آ جائے، تو اس کے ایک دلیل یہ ہے جو امام نے بیان کی ہے. ایک شخص ہے اول وقت نماز کے مسجد آئے، معلوم متوجہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جہاں آلودہ ہے واجب اس کو دھونا، کیونکہ نماز ظہر کا وقت موثق ہے اور تطہیر مسجد فوری ہے، لہٰذا وہ پہلے تطہیر کرے گا، نماز پڑھے گا، پھر تیار ہوگا اور چلے گا وہاں. اب وہاں اس کو اختیار رہے گا کس چیز کو انجام دے. اور یہ روایتی مصادیق میں سے ایک ہے. حضرت نے فرمایا کہ وہ حرام جو مقدم ہے حضرت مثال کے طور پر دو چیزیں جو دونوں حرام ہیں، اس میں دیکھنا پڑے کون سا اہم ہے. کوئی خاص چیز نہیں ہے جو معصوم نے بیان کی.
ایسے سینکڑوں چیزیں ہیں جو قاعدے تزاحم ہے وہ اسی طرح سے ہے. خلاف ہے، یہ ظاہر کے خلاف ہے. جو روایت ہمارے بہتان کے حرمت کے اوپر ہے، پھر اس کو کیا کریں گے؟ نہیں، تحصیل حاصل وہاں ہے جو ایک چیز پہلے سے ہو اور اسی کو حاصل کرنا چاہیں. لیکن اگر کوئی چیز ہونے والی ہے اور ہونے والی ہے جب ہم کہیں تو اس کا مطلب نہیں ابھی فوراً، جب بھی ہو. آیت کی تفسیر میں روایات کو دیکھیں آپ. انی جاعلون یعنی میں اس کو انجام دوں گا. ظاہراً سبب کو ذکر کر دیا ہے، علت کو ذکر نہیں کیا ہے. امام ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی امام ہے. عملاً امام ہونے کے اپنی جو اس کے پاس طاقت ہے اس کو اعلان نہیں کرتا ہے، اپنے امام ہونے کی پاور اس کو استعمال نہیں کرتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی یہ دلالت جو ہے کبھی کبھی مطابقی نہیں ہوتی، عینی نہیں ہوتی. مثلا شے سے مقصود بہت سے معنی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کس معنی میں آپ لے رہے ہیں. تو جہاں پر معنی مفہوم نہ ہو تو وہ حجت نہیں رکھتی پھر خبر. یہ مقصود ہے، یہی لازمہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک پچھلا امام ہے تو دوسرا امام نہیں، اکٹھا ہے تبھی امام ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ استظہار میں بہت سی چیزیں کہتی ہیں اور اس کو جو اصل ہے عنوان ہے وہ زینب ادھر واپس آ کے کرواتی ہے. بہت سی روایات اس طرح سے ہیں، اور یہ روایات آ کر ہمیں بتاتی ہیں کہ زمین حجت سے خدا سے خالی نہیں ہو سکتی، کہ اس کا لازم ہے کہ ایک وقت امام نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ جملے بلاغت کے جملے ہیں.
نعم مصباح میں روایت ہے شیخ توسی نے نقل کہ دوسری شہادت کے بعد بغیر تکلمہ اشہدو کو کہے، اگر یہ جملہ کہے وہ علی نعم الولی تو صحیح ہے. اس پر روایت میں اشہدو کا جملہ نہیں ہے. دوسری شہادت کے بعد کہہ سکتا ہے وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِيُّ، اور روایت کو شیخ نے مصباح میں نقل کیا ہے. وہ اذان و اقامے کی بحث ہے، لیکن خود شیخ طوسی نے اس کو تشہد نماز میں نقل کیا ہے. کوئی حرج نہیں، مکروہ ہے. فقہا کے درمیان مشروع ہے، مشہور ہے کہ مکروہ ہے، لیکن حرام نہیں ہے. عقد بھی صحیح ہے، مگر مشہور یہ کہ دو علویہ یعنی دو سیدانیوں کو جمع کرنا مکروہ ہے. کیونکہ ہمیں قصد دلالی قبول نہیں ہے، لہٰذا ہم کسی جگہ قبول نہیں کر سکتے. صرف صاحب ہدایہ نے شاید اس کو قبول کیا، بعض نے قبول کیا ہے، سب نے نہیں. قدیم فقہا نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. واجب نماز میں جان بوجھ کے تو جائز نہیں، وہاں پر اس وقت اشارے میں سجدہ کرے گا. نماز کے بعد بھی احتیاطاً ایک سجدہ کرے گا. کیونکہ اگر معذور تھا یا بھول گیا تھا، نسیان تھا، وہ وقت جو ہے مختص ہے عصر سے، جو آخر کا 4 رکعت کا وقت ہے. اگر اسے نماز ظہر اور عصر نہیں پڑھی تو نماز کے لیے اسے غسل کرنا ضروری ہے مس میت کا. بعد کئی واجب تکلیفی ہے خالی ہے، لیکن اس کا حکم نہیں ہے، یعنی مبطل نماز نہیں ہے، لیکن احتیاطاً اس کو نماز کے لیے غسل کر لینا چاہیے. ہاں واجب ہے، لیکن کیا اس کے نماز نہیں پڑھ سکتے اگر اس پہ ہے انسان تو، یعنی جب تک غسل کرے گا تب تک نماز نہیں پڑھ سکتا. بہت کم فقہا ہیں جو اس چیز کے قائل ہیں کہ غسل کے بنا ہی نماز پڑھ لے، یعنی اکثر نے فتویٰ دیا یہ احتیاط وجوبی کے قائل ہوئے ہیں.
بدون أن يقعد جان بوجھ کر یا اختیار کے ساتھ. اگر حمدان ولا اختيار اگر غلطی سے کیا تو دوبارہ نہ رکھے. لا يضع مرة ثانية لا يستطيع يقعد لیکن اگر تقدیر میں نہ قدرت نہ رکھتا ہو بعدين يسجد. اور سجدے میں چلا جائے ما قدر تو یہ 2 سجدے ہو گئے. مرتين السجدة لیکن یہ عربے میں موجود ہے هذه سجدتان ولكن في کہ ہم کہ اس کو سجدے سے سجدتان کہا گیا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ 2 سجدے ہوئی ہیں. مرتين اس کو عرف سے 1 سجدہ کہا جائے گا. صارت على لا بعض نے کہا کہ یہ نہیں 2 سجدے، لہذا اجتناب کرنا چاہیے، بعض قالوا سجدتان یعنی دوسرے سجدہ نہ کرے، یہ 2 سجدے ہو گئے. أولى كانت بعد لا يسجد اس میں اختلاف بہت ہے. ثلاث سجدات موجودة المسألة محل السلام فهم جان بوجھ کے نہیں، بھول کے اگر ہو جائے تو بحث ہے. حمدان ما يقدر يسوي. لا قالوا اللي يقول هاتان السجدتان یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیسرے سجدے میں نہ جائے مرة ثالثة لا يسجد. تاکہ 3 سجدے نہ ہو. إذا كانت في السجدة الثانية صارت السجدتين صار 3 سجدات لازم بالآخر اس میں اختلاف ہے. سجدة السهو للسجدة الثالثة على الخلاف الموجود. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيدي يا إمام إن أصيب العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به